جی صاحب پی ڈی ایم نے پیر کو سپریم کورٹ کے باہر احتجاج اور دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو ہمیں انگلی ٹیڑھی کرنی آتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے گھی نہیں ڈیزل کہا ہوگا۔ ڈیزل جو ہے نا وہ پتہ ہے، دیکھو جی بیٹا کھپا ہوا ہے بہت اعلیٰ، بھائی سمدھی موج کر رہے ہیں۔ یہ پورے کا پورا ایک ٹرائبز ہیں 12-13 جو پکنک منا رہے ہیں۔ یہ جو سالک سے یہ تو پکنک چل رہی ہے، چند خاندانوں کی ہے، باقیوں کا اچھا، لیکن یہ ان کا واجبی سا ایک دھرنی ٹائپ چیز بالکل ہو جائے گی، چونکہ ان کے پاس طالب علم ہوتے ہیں۔ سپورٹر تو کیا ہونا ہے، یہ تو ایک پریشر گروپ ہے بیسیکلی۔ تو مولانا کی جو پارٹی ہے وہ اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی، یہ بنیادی طور پہ جو بھی ہے وہ آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ پورے کا پورا خاندان موج لے رہا ہے، تو ظاہر ہے بھائی پیر کے نیچے آیا ہوا بٹیرا کون چھوڑتا ہے؟ آپ اپنی آخری کوشش کریں گے، ان کا حق ہے، وہ اپنی آخری جنگ لڑ رہا ہے، یہ بھی اپنی آخری جنگ لڑ رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک، ویسے ہاں جی، پیپلز پارٹی نے بھی دھرنے میں شرکت کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، اگر وہ عصر کے وقت روزہ توڑنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی 100 بار توڑے، اگر کوئی کسر رہ گئی تھی وہ اس طرح کے 1-2-4 اور بھونڈے فیصلے کریں گے تو وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دھرنا دینا ہے بلابہ نے تو اپنے نانا کی پھانسی، جسے پھانسی کہنا نہیں چاہیے، وہ تو قتل تھا، سیدھا سادہ قتل تھا، اس پہ دھرنا دے۔ والدہ کے قاتل آج تک پتہ ہی نہیں ہے، کوئی سر پیر ہی نہیں ہے کیس کا، آگا پیچھے ہی کوئی نہیں، پرسانے حال ہی کوئی نہیں، دھرنا دینا ہے تو اس پہ دے۔ تو اس لیے یہ بہرحال میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی، اتحادی ہیں یہ ضرورتوں کے، یہ وہ 5 مختلف سائزز کی انگلیاں ہیں جو کھابا کھانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں، یوں نوالا توڑنے کے لیے ساری انگلیاں دیکھو اتحاد کر لیتی ہیں، یکجہتی آ جاتی ہے۔ یہ 13 انگلیاں ہیں، انسان کی 5 ہوتی ہیں، انگوٹھا کدھر جا رہا ہے، انگشت شہادت کدھر ہے، یہ سب سے چھوٹی انگلی کدھر ہے، لیکن کھاتے وقت اکٹھی ہو جائیں 13 کی 13 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے وہ ہاتھ پاؤں تو ماریں گے جب تک ان کا وہ ٹولہ لگا ہوا ہے، لگا رہے، عوام جائیں بھاڑ میں، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ جی ویسے صاحب داد دینی پڑے گی عمران خان کو کہ حکومت کو یہ احتجاج کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہاں، بہت زبردست بات ہے، اس کی وجہ ہے سروائیول کی جنگ ہے نا جی، وہ عوام کے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ ذاتی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہے بیسیکلی سروائیول کی جنگ۔ اور اس کے بعد میں ایک بات بتاؤں، جہاں یہ میچ پہنچ گیا ہے نا، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ عوام نے مزید 75 سال ذلیل ہونا ہے ایسوں اور ان جیسوں کے ہاتھوں، یا آنے والے دن کوئی خوشخبری لے کے آئیں گے۔ یاد رکھنا، یہ آنے والے انشاءاللہ چند ہفتوں میں یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ الیکشن اور نو الیکشن یہ سادہ کام نہیں ہے، اس کے پیچھے پاکستان کے عام آدمی کا مستقبل جو آج تک غلام ہے، بدترین غلامی ہے۔ دیکھو غلام ہو ننگا چٹا اس کو پتا ہوتا ہے، آپ پہ ٹھپا لگا ہو آزادی کا، ہوں آپ بدترین غلام۔ وہ لعنت نہیں ایسی آزادی پہ جہاں وسائل کی منصفانہ تقسیم ہی نہ ہو، ویسے تو گھر نہیں قائم رہ سکتے۔ آپ کسی بچے کے ساتھ کوئی سلوک کریں، کسی کے ساتھ کیسا کریں، کسی کا، وہ تو بہن بھائیوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، فاصلے پیدا ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا، ایک میں نام بھول رہا ہوں بادشاہ کا، اس نے کہا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ جو دادا پردادا سے انہیرٹ کی ہے یہ انگوٹھی، یہ میں اپنے لاڈلے بیٹے کو دینا چاہ رہا ہوں، لیکن پرابلم ہے۔ وزیر اعظم نے پوچھا جی وہ کیا سلطان؟ اس نے کہا کہ باقی ساری اولاد اس کی دشمن ہو جائے گی۔ کمال ہے، پتہ ہے جواب کیا دیا وزیر اعظم نے؟ اس نے کہا تو سلطان آپ یوں کریں، اس کے ریپلیکاز بنوائیں، بالکل ایک جیسی ہوں، ڈفرینشیٹ کرنا ہی مشکل ہو، دھات بھی وہی ہو، ہیرا بھی ویسا ہی ہو سارا، لیکن جو اصلی ہے وہ اپنے حقیقی فرزند کو دے دیں۔ یہ بادشاہوں کو بھی کرنا پڑتا ہے، اس ملک میں کوئی حال ہی کوئی نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ جن کے پاس ہے وہ پھٹنے پہ آئے ہوئے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ حیرت انگیز صورتحال ہے، اٹس ویری پینفل، یہ برقرار رہ نہیں سکتی۔ چونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا،
ہمارے اسلاف کہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، ظلم پہ قائم نہیں. تو یہ قائم ہے، آدھا جا چکا. وجہ ظلم. یہ کیا ہے؟ جہاں جسٹس نہ ہو ظلم کیا ہوتا ہے؟ جہاں انصاف نہ ہو. میں نے پی ٹی آئی کو پہلا نعرہ دیا تھا عدالتی انصاف سے اقتصادی انصاف تک، حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا، اور پاکستان سب پاکستانیوں کا. یہ ہیں نعرے بنیادی پی ٹی آئی کے جو برسوں ان کے لیٹر ہیڈز پہ رہے. میں نے جب چھوڑا تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ یار یہ بندے ٹھیک ہیں، لیکن ان میں بیچاروں میں پرویز حسن تھے، وہ اویس غنی تھے، حاجی ایف نظم تھے، فاروق تھے، ڈاکٹر فاروق، وہ بعد میں مرڈر ہو گئے. اچھے لوگ تھے لیکن ان میں وہ آگ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. بہرحال چلو آپ آگے چلتے ہیں. صاحب اسحاق ڈار نے زور دے کر کہا ہے کہ ہولڈ یور ہارسز، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف. جبکہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ بدستور موجود ہے، اب آئی ایم ایف بجٹ دیکھ کر فیصلہ کرے گا. دیکھو بات سنو، مفتاح اسماعیل انتہائی کریڈیبل آدمی، اور اسحاق ڈار سوائے ڈار صاحب کے اور کچھ نہیں ہے، پوری تاریخ ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں. میں نے کہا نا سری لنکا تو باقاعدہ فارملی کر چکا ہے ڈیفالٹ، اس سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے. اب مجھے سمجھا دو، عوام ڈیفالٹ کر چکے ہیں. ابھی کل کہا میں نے کہ جو چھوٹے چھوٹے محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے محلوں کے دکانداروں نے، پرچون فروشوں نے انہیں ادھار دینا بند کر دیا ہے، اور وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ سے آگے چلا گیا کام. ڈیفالٹ اور کسے کہتے ہیں؟ ڈار صاحب کے کلے پہ کلہ چڑھا ہوا ہے. بات سنو، جب تک بدماشیہ پاکستان پہ مسلط ہے جو مرضی کر لو. ہمارے کہا تھا نا انہوں نے، فرمان کتنا خوبصورت کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو ہمارا تو نیچے والا ہاتھ بھی اب بے جان ہو رہا ہے. بھیک مانگنے کے لیے بھی انرجی چاہیے. گداگر یوں جب کرتا ہے نا تو اس میں انرجی ہوتی ہے. دستے سوال دراز کرنے کے لیے بھی تھوڑی بہت انرجی چاہیے. کشکول اٹھانا بھائی وزن ہے. کمزوری کا ایک عالم یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ میں شاعری نہیں کر رہا، کہ مریض آنکھ نہیں جھپک سکتا. ڈو یو نو دس؟ ضعف کا ایک عالم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی سوچا کہ انرجی صرف ہوتی ہے آنکھ جھپکنے میں، جھپکتے رہتے ہیں ساری زندگی معمول میں. بٹ دیر کمز اے اسٹیج، اللہ نہ کرے کسی پہ وہ وقت آئے، لیکن ہوتا ہے، آنکھ نہیں جھپکی جاتی، اتنی انرجی نہیں چلتی. تو ہمارا تو دستے سوال جو ہے وہ دراز کرنے کی اللہ انرجی قائم رکھے. بھیک مانگنے جتنی طاقت رہ جائے اقتصادی بدن میں، یہی بڑی بات ہے. باقی جو بڑھ کے مار رہے ہیں، پہلے مارتے رہے ہیں، یہاں تک پہنچا دیا، آج مار رہے ہیں، کل وہاں کہاں ہوں گے، بعد میں دیکھیں گے.